کھولنا چاہیے. اس طرح سے مکھیوں کے کام میں خلل پڑ جاتا ہے. درست کہا آپ نے سر، بالکل ٹھیک کہا. اچھا سر، ہم یہ چاہیں گے کہ کالونی کا معائنہ کرنے کا جو طریقہ ہے جی، وہ پہلے بھی اس پہ ہم لوگوں نے گفتگو کی کہ جی. اس کا کیا طریقہ کار کیا ہے، اب اسے ذرا مؤثر طریقے سے بیان کر دیجیے گا. جی، میں نے پہلے عرض کیا کہ معائنہ کرنے کے بارے میں بہت ساری لوازمات، ان کے بارے میں نے بتایا. جی جی. اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ جی. کالونی کا معائنہ کرنے کا طریقہ کار ملی صاحب کچھ یوں ہے کہ کور شیٹ کو ایک طرف سے تھوڑا سا ہٹائیں اور دھونکی کی مدد سے، یا وہ اسموکر جو میں کہہ رہا ہوں اس کی مدد سے بکس کے منہ اور اوپر سے فریموں کو دھواں دیں. ٹھیک ہے. مکھیاں آرام سے ایک طرف ہٹ جائیں گی. ٹھیک ہے. یاد رکھیں. اور کور شیٹ کو آرام سے ہٹا لیں. صحیح. اور اس کے ساتھ لگی ہوئی مکھیوں کو برش کے ساتھ اتار لیں اور پھر کھرچنی کی مدد سے فریموں کو ڈھیلا کریں. صحیح. ایک ایک فریم کا معائنہ کریں. اگر ناقص قسم کے فریم ہوں تو نکال دیں. اگر فریم میں موم خور کیڑے کا حملہ ہو تو فریموں میں جالے نظر آئیں گے. یہ یاد رکھ، یہ جو موم کھانے والے کیڑے آ جاتے ہیں وہ ضرر رساں ہوتے ہیں. وہ ان کی موجودگی کیسے پتہ چلتی ہے؟ وہ فریموں میں جالے نظر آتے. اگر ایسا ہو تو جالے صاف کر لیں. اگر فریم پر معمولی سا حملہ ہو تو دوائی ڈال کر رکھیں. ٹھیک ہے. ورنہ فریم کو نکال دیں. فریم نکال کر دونوں طرف سے دیکھیں اور تھوڑی دیر کے لیے دھوپ میں رکھیں اور اس طرح موم خور کیڑوں کے لاروے مر جائیں گے. صحیح. اگر شہد کی مکھیوں کے لاروے ہوں اور موم خور کیڑے کا حملہ نہ ہو تو پھر فریم کو واپس بکس میں رکھیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ملی صاحب، بکس کے اندر اگر موم کی کترن ہو تو تمام فریم کسی خالی بکس میں لگا کر کھرچنی کی مدد سے موم کھرچیں اور کترن صاف کریں، ورنہ موم خور کیڑا حملہ کرے گا. صحیح. اور دوران معائنہ یہ بھی دیکھا جائے کہ فریموں میں جو نیکٹر ہوتا ہے یا پولن موجود ہے یا نہیں. اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں اور باہر فلورا یعنی پھول جو ہے وہ بھی کم ہو تو پھر مصنوعی خوراک دی جائے یا مکھیوں کی اپائری فوراً فلورا والی جگہ لے جائیں، منتقل کر دینی چاہیے. ہاں جی، جہاں پھول ہیں وہاں لے جائیں. اگر فریموں میں شہد موجود ہو اور موسم اچھا ہو، پھول ہوں تو فالتو ڈبہ نیچے رکھ دیں، ورنہ مکھیاں کام چھوڑ دیں گی کیونکہ ان کے پاس خالی فریم نہ ہوں گے، اس لیے یہ وہ مکھیاں چھوڑ جائیں گی، اپنا چھتا چھوڑ جائیں گی اور نقل مکانی. ہاں جی. ملکہ کی ناقص سیل بھی تلف کر دینے چاہیے. اگر ضرورت ہو تو باقی سیل چھوڑ دیں اور ناقص سیل وہ تلف کر دیں. بالکل ٹھیک ہے. ملی صاحب، اگر مکھیوں کی تعداد کم ہو تو پھر یہ سیل تلف کر دیے جائیں. اگر پرانی ملکہ ہو تو اس کی جگہ نئی ملکہ دی جائے تاکہ وہ زیادہ انڈے دے سکے اور بہتر کام کر سکے. بالکل ٹھیک ہے. تمام ضروری کام دوران معائنہ کریں. اس ضمن میں اس بات کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ کالونی کا معائنہ کرتے وقت زیادہ دیر نہ لگے. زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کے اندر مکھیوں کو یہ چیک اپ کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے. بار بار بکس میں نے پہلے بھی عرض کیا کھولنے سے پرہیز کیا جانا چاہیے اور کالونی کھولنے سے پہلے موسم کا جائزہ لینا بے حد ضروری ہے. زیادہ گرمی، سردی اور بارش کی صورت میں کالونی کو کھولنا نہیں چاہیے اور سردیوں میں خاص طور پہ کالونی کو دوپہر کو اور زیادہ گرمی کی صورت میں صبح 8 بجے اور 11 بجے کے دوران کھولنا چاہیے. اسی طرح گرمیوں میں شام 5 بجے کے بعد گرمی کی شدت کم ہو جاتی ہے، اس وقت کھولنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اور دوسری اہم چیز کالونی چیک کرتے وقت یہ کرنی چاہیے کہ آیا مکھیوں کے پاس پہلے سے موجود چھتوں کی تعداد کافی ہے یا نہیں. اس صورت میں اگر بنیادی چھتے دینے ہوں تو ان چھتوں کو ہمیشہ کالونی کے باٹم بورڈ کے اوپر لگانا چاہیے. صحیح. اور باقی چیمبروں کو اس بنیادی چھتوں کے چیمبر کے اوپر لگانا چاہیے. ضروری ہے. ٹھیک ہے. یہ بہت ضروری ہے. اور ملی صاحب، اگر مگزبان بنے ہوئے چھتوں سے کالونی کو بڑھانا چاہے تو یہ چیمبر سب سے اوپر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اس طرح ملکہ ان چھتوں میں ان کی صفائی کے بعد تیزی سے انڈے دیتی ہے. صحیح. اور مکھیاں اسی تیزی سے بڑھتی ہیں اور شہد کی پیداوار بھی تیزی سے بڑھتی ہے. صحیح. اور ملی صاحب، کالونی چیک کرنے کے دوران اس بات کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے کہ خوراک کی کتنی مقدار موجود ہے. آیا اگلے دنوں میں جب باہر کوئی پھول یا وسائل نہیں ہوں گے تو مکھیاں کس طرح زندہ رہیں گی؟ صحیح. اس کے لیے مکھیوں کی تعداد کے مطابق فیڈنگ کروائی جانی چاہیے. اسی طرح مکھیوں کی تعداد جب موسم سرما
اور گرما میں بڑھتی ہے تو وہ سوارمنگ کے لیے اضافی ملکہ کے کھانے بناتی ہیں. وہ سوارمنگ کے لیے اضافی ملکہ کے کھانے بناتی ہیں. ان کھانوں کو بھی چیک کرنے کے دوران تلف کر دینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں تھیں، یہ میں نے جو آپ کو معائنے کے حوالے سے اور مکسبانی شروع کرنے کے موضوع کے حوالے سے آپ نے ہمارے سننے والوں کو بتائیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا کہ آپ نے آج کے مؤثر موضوع کے ساتھ ساتھ کالونی کا معائنہ کرنے کے حوالے سے بھی ہمارے کاشتکار حضرات کو مؤثر رہنمائی دی، اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو مکسبان حضرات ہیں وہ ان تمام امور اور ان تمام مشوروں پہ عمل کر کے شہد کی ایک بھرپور پیداوار حاصل کریں گے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب پھر آپ کو تکلیف دیں گے کہ مزید موضوعات ہیں جو مکسبانی کے حوالے سے کہ آپ کی ضرورت ہمیں محسوس ہوگی اور ہمیں آپ کی ضرورت ہے اور آپ درکار رہیں گے. امید ہے کہ آپ آئندہ بھی وقت دیں گے. جاتے جاتے ہمارا ٹول فری نمبر کا پرومو. تحقیق برائے خوشحالی PARC کسان ہیلپ لائن 0800550556 پیر سے جمعے تک روزانہ صبح 9 بجے سے 3 بجے سے پہر PARC کا ٹول فری نمبر گھمائیں اور اپنے زرعی مسائل کا فوری حل پائیں. ملک کے کسی بھی کونے سے زراعت سے متعلق درپیش کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے زراعت کے جدید علوم سے آراستہ سائنسدانوں اور آپ کے درمیان فاصلے سمٹ کر ایک فون کال پر آ گئے ہیں. ادارہ منتقلی فن زراعت، قومی زرعی تحقیقاتی مرکز، اسلام آباد. جی ڈاکٹر صاحب پرومو آپ نے سنا، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اپنے سننے والوں سے پھر مخاطب ہوں گے انشاءاللہ. آپ سے بھی اجازت چاہتا ہوں اور سننے والوں سے بھی اجازت چاہتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. PARC